دوستوں میں ہوں فاروق بزدار. آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہ یوٹیوب چینل سیلف لرننگ کا ہے. ہم خود سے سیکھنا پروموٹ کرتے ہیں بزنس میں, انڈیویجول لائف میں. ہمارے پاس سیلف لرننگ کی دو بہت بڑی کیس سٹڈیز ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ساحل الدین صاحب. اگر آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ تو ان لوگوں کی زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علماء کو, مختلف کتابوں کو خود پڑھا ہے, وہ پھر سامنے آئے ہیں. تو آج جس بھی انسان کو آپ آگے آتے ہوئے دیکھیں گے وہ کسی کے زیر اثر ہو کے نہیں سوچتا, وہ اوریجنل سورس سے جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے وہاں سے وہ سوچتا ہے. میں بیسیکلی پی ایچ ڈی ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور پی ایچ ڈی میں جتنے بھی گورے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, جتنے بھی چائنیز ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ جو پی ایچ ڈیز کی اسکالرشپس ہیں وہ امریکہ دیتا ہے, اس کے بعد چائنا دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پی ایچ ڈی صرف ایک چیز سکھاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں آپ اس کے اوریجنل سورس تک جائیں. لیٹ سے آپ کو اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے تو اسلام کے بارے میں آخری اتھارٹی, آخری بات جو جہاں سے لی جائے گی, جس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے, وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے ریفرنس دیں گے آپ کسی بھی معاملے میں تو آپ اس کے بعد بحث ختم, اس کے بعد وہ پوائنٹ وہی کنکلوڈ ہو جاتا ہے جو قرآن کریم فرماتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارک میں آپ ریفرنس دیکھتے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے قرآن و حدیث یہ دو الٹیمیٹ جو ہے نا ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں اگر ہم اسلام کی بات کریں. تو ایک عام نوجوان کو آج کل کی دنیا میں ہر کتاب میسر ہے اور بڑے بڑے اسکالرز ان کو آن لائن میسر ہیں, تو وہ کیوں جو ہے نا وزیرستان کے یا کسی بھی جنگل میں جا کر کسی مدرسے میں جا کے بیٹھے اور ادھر سیکھے اور اس وقت وہ دنیا سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے. ادھر کچھ خاص مذہبی لوگ ہوں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو, وہ اپنا نقطہ نظر آپ کے دماغ میں ٹھونس دیں اور پھر آپ اس کو لے کر باہر گھومتے رہو اور ہمیشہ لڑتے رہو کہ بھئی نہیں, کو اس کتاب میں یہ لکھا تھا, اس مدرسے میں پڑھا اس میں یہ لکھوایا گیا تھا. جب کوئی انسان آپ کے آگے قرآن کریم بھی لے آئے تب بھی آپ بولو نا نہیں نہیں نہیں, میں جو ہے نا وہ بزرگوں میں یہ بات کی تھی. استغفر اللہ, کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہوگا نہیں جو قرآن کریم کو دیکھ کر پھر بھی بزرگوں کی باتوں پہ رٹا رہے. لیکن ایک انسان میں ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میں تو فلانے ادارے سے پڑھا ہوں. اب دیکھو مجھ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مجھ میں اور ایک میٹرک کی کلاس کے اسٹوڈنٹ میں اگر وہ ترقی نہیں کر رہا زندگی میں, تو اگر وہ پڑھ رہا ہے, ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کتابیں پڑھتا ہے, وہ مارکیٹنگ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھتا ہے, وہ ویڈیوز بناتا ہے, وہ آرٹیکلز لکھتا ہے, اور میں فاروق بزدار پی ایچ ڈی کر کے بھی اگر محنت نہیں کرتا تو وہ میٹرک والا مجھ سے آگے نکل جائے گا. تو کیا ہوتے ہیں, زندگی اب سیلف لرننگ پہ چلتی ہے. زندگی اس چیز پہ نہیں چلتی کہ کسی نے کہیں پہ ڈگری لی, کوئی کتاب لی. تو ساحل الدین بھائی یا پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب, یہ دونوں جو ہے نا سیلف لرنڈ لوگ, اس وجہ سے ہم سیلف لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ان کو ایز اے کیس اسٹڈی لے لو کہ انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, یہ کتنا گرو کر رہے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو خاص نقطہ نظر کو پڑھتے ہیں. میں اکثر یہ کورسز کے حتیٰ کہ میں کسی حد تک یونیورسٹیز کے بھی اب خلاف ہوتا جا رہا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ آپ کو نا ٹھونس دیتے ہیں اپنا نقطہ نظر. اب ایک انسان کو نا اللہ پاک نے انٹیوشن دیا, ہر انسان کا اپنا دماغ ہے. یہ پیچھے درخت, یہ پیچھے آپ کو پاتھ نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کے بیچ کا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی باہر بندہ دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ کہ یار یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے, اس کا مجھے اچھا آئیڈیا آ سکتا ہے. لیکن ایک کلاس میں اگر 60 بچوں کو اس کا ڈیزائن یہ والا پڑھایا گیا نا تو وہ 60 کے 60 یہی ڈیزائن لگائیں گے. لیکن ایک بندہ ہے جو خود سے ایکسپلور کر رہا ہے, خود سے انجینئرنگ کو اسٹڈی کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کچھ بہتر آئیڈیا لے کے آ جائے. اور دنیا میں جتنے بھی آئیڈیاز بہتر آئے ہیں وہ ان لوگوں نے لے آئے ہیں جو خود سے سیکھے ہیں, جنہوں نے کچھ چیزوں کو الگ سے دیکھا ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں, دنیاوی مثالیں دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہم جس انسان کو ذہین مانتے ہیں, دنیا مانتی ہے, آئنسٹائن. کہتے ہیں بڑا قابل انسان تھا, آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آئنسٹائن کو اپنی ڈگری لینے کے بعد, یعنی سرٹیفکیٹ لینے کے بعد نوکری نہیں مل رہا تھا. وہ ایک آفس میں کلرک کے طور پر کام کرتا تھا. E=mc² اس نے تب لکھا تھا جب وہ کلرک کے طور پر کام کرتا تھا. اس کے بدلے میں اس کے باقی سارے دوست جو دنیاوی چیز کو جو بھی ان کو سکھایا جا رہا تھا اس کو فالو کر رہے تھے, تو ان کو نوکریاں مل گئیں, اس کو نوکری نہیں ملی. اور آپ کو پتہ ہے آج نوکری والوں کو کون یاد رکھ رہا ہے, اور آئنسٹائن کو کتنے لوگ یاد کریں. آئزک نیوٹن کی بات کر لو یار. آئزک نیوٹن کا کیا ہوا تھا کہ ایک وبا آئی تھی, جس طریقے سے کووڈ آیا نا اس وقت ایک وبا آئی تھی. اس وبا میں اسکول بند ہو گئے تھے, تو آئزک نیوٹن خود ہی بیٹھ کے نا سوچ رہا تھا کہ بھائی وہ سیب گرا تو وہاں پہ نیوٹن کی تھیوری نکل آئی ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں جی, مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, ایلن مسک کو دیکھ لیں, مائکروسافٹ کے فاؤنڈر کو دیکھ لیں, آپ اس وقت دنیا میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا وہ کسی کے زیر اثر نہیں رہا زیادہ دیر. زیر اثر رہو گے تو بھائی لکیر کے فقیر ہو جاؤ گے, یہ آپ کو لکیر کے فقیر بناتے. اس وجہ سے میں
سیلف لرننگ کو پروموٹ کرتا ہوں. آپ کے پاس سیلف لرنرز کی 2 مثالیں میں نے آپ کو پاکستان سے دی ہیں. مجھے آئیڈیا آیا, شیئر کر دیا آپ کے ساتھ. اچھی لگی ہے تو دوسروں کو بتائیں. بچوں کو یہ میں نہیں کہتا استادوں کے خلاف ہو جاؤ بھائی, استادوں سے مت سیکھو. میں کہتا ہوں کسی سے بھی سیکھو. آج اگر آپ فزکس سیکھ رہے ہیں تو اپنے ہائی اسکول کے ٹیچر سے بھی سیکھ لو, لیکن فزکس جس نے بنایا ہے نا یوٹیوب پہ, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, وہ بھی دیکھ لو. ہو سکتا ہے آپ اپنے استاد سے آگے بڑھ جائیں. استاد کا احترام نہیں بھولنا, احترام کرنا ہے آپ نے, آگے بڑھنا. آپ ایڈوانسڈ ہیں, آپ کو نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں, آپ بد تہذیب ہو جائیں, آپ پکار کے کہنے لگیں کہ میرے استاد کو کم آتا ہے مجھے جاتا ہے. نہیں, یہ نہیں. زیادہ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیٹر انسان ہیں, آپ ایک بیٹر چیز بنائیں, ہمبل رہتے ہو, علم رہتے ہو. کیونکہ آپ جتنا بھی سیکھیں گے نا, دنیا میں کوئی انسان ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. جتنا بھی آپ امپروو ہوں گے, دنیا میں کوئی انسان ہے وہ آپ سے بہتر ہو جائے گا. آج میں مثال کے طور پر ایک پوائنٹ پہ سٹینڈ کرتا ہوں, دنیا میں اس وقت بہت انسان مجھ سے بہتر. لیٹ سے میں اپنے شعبے میں پیک پہ پہنچتا ہوں اپنی زندگی میں, بھائی میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے ایکسیڈ کر جائے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, اس میں پروگرس چلتا رہتا ہے. بٹ اس میں ایک چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ سیلف لرننگ کرنی ہے, اور ہمیشہ گروتھ کی جو آپ کو اپرچونیٹیز ہیں. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہوگا, بے نیازیاں. کرام اللہ نیازی صاحب کے نام سے ایک بندے ہوتے تھے, وہ پیپر لکھتے تھے, فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے. 2014 میں ایک شادی میں گیا, میرے ایک دوست ہیں, ان کی شادی تھی, تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے, میں ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کامسٹیٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کتابیں کیسے پڑھتے ہو. تو میں نے کہا میرے پاس ایک آن لائن پورٹل ہے, وہاں سے دنیا کی ساری ریسرچ آتی ہے, تو وہاں سے ہمیں یہ چیز نے دیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یعنی 1970s میں جب پی ایچ ڈی کی تھی, تو ان کو ایک کتاب چاہیے تھی, کشمیر کے کسی لائبریری میں تھی, وہ اس کو کاپی کرنے نہیں دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ادھر انہوں نے اجازت مانگی پاکستان حکومت سے, پھر انڈین حکومت سے, پھر وہ اس لائبریری میں چلے گئے, اور اس میں ان کے 2-3 سال ضائع ہو گئے. پھر وہاں پہ انہوں نے وہ نوٹس لکھ کے لے آئے تھے, وہاں پہ ان کو کاپی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے, وہ جب اداروں کو پروموٹ کرتے تھے, وہ جب ڈگریز کورسز کی بات کرتے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی جگہ ہے جہاں پہ وسائل ہیں. تو لیکن اب تو یوٹیوب زندہ باد, اب تو آپ کو ہر چیز کے سیکھنے کے لیے, چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ سائنٹیفک کوئی چیز ہو, چاہے وہ سوشل سائنسز ہو, چاہے وہ پی ایچ ڈی تک بھی ہو, آپ کو اب بھی آن لائن یوٹیوب پہ بہت کچھ ملے گا. ریسرچ پرپوزل اگر آپ نے کرنی ہے پی ایچ ڈی کی, میری ویڈیو موجود ہے انگلش چینل کے اوپر. آپ نے لٹریچر لکھنا ہے, میری اپنی ویڈیو موجود ہے. آپ کو اگر کسی کمپنی کو جانچنا ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کا بزنس ریویو کیسے کرنا ہے, میری ویڈیوز موجود ہیں. تو آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے استادوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس جو ہے نا ویڈیو کو پروموٹ کرنا ہے یا کس ویڈیو کو پروموٹ نہیں کرنا. کہنے کا مطلب ہے سیلف لرننگ آپ نے ہمیشہ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی لکیر کا فقیر بنایا گیا ہے, جو بات آپ کو سکھائی گئی ہے, آپ اس پہ جو ہے نا قائم رہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.